يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وفي موضع آخر ربي هب لي من الصالحين. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے. نسل انسانی کا سلسلہ آدم سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ملے کسی بھی دھرم اور مذہب کو ماننے والا ہو جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ اللہ اسے اولاد سے نہ نوازے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اولاد کی نعمت عطا کرے. انبیاء کرام بھی اس سے مستثنی نہیں ہیں. انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی ہیں. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ تھی، لیکن پھر بھی دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کیا ہے میرے رب، تو مجھے دنیا میں اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، کہ پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا کر. پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اولاد عطا کرے. لیکن میرے بھائیوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد جب اللہ عطا کرتا ہے تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آج دنیا میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ نے کسی کو اولاد دی، اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کمانا چاہتے ہیں. بھائی اولاد عطا کیا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ یہ بڑا ہو، پڑھ لکھ کر ہوشیار ہو جائے، اور دنیا میں اس کا نام ہو، ہمیں دنیا کما کر دے، مال و دولت کما کر دے. ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے، میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے. ان کو بھی اللہ نے بیٹا عطا کیا. لقمان اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے، نیک بندے تھے. ان کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، تربیت کیسے کی، اللہ نے واقعہ ان کا کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کیا کیا باتیں کہیں بیٹے سے. اور یہ ہم سب کے لیے سمجھیے ایک رہنمائی ہے کہ ہم بچے کی تربیت کس انداز میں کریں. اولاد اللہ دے تو ہم کس طرح ان کی تربیت کریں. لقمان علیہ السلام نے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. ہم نے لقمان کو علم و حکمت عطا کیا تھا. کس لیے عطا کیا تھا؟ کہ بھائی ہمارا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر. پھر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَشْكُرْ، اور جو شکریہ اللہ کا ادا کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے لیے کرے گا، اپنے فائدے کے لیے کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ قابل تعریف ہے. یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. بھائی ہم شکریہ ادا کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے، ہمارا فائدہ ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہوگا.
ایک حدیث میں اللہ نے، حدیث قدسی ہے کہ سارے انسان، سارے جنات جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک بہترین بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، بہت نیک ہو جائیں، بڑے پرہیزگار ہو جائیں، تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، یعنی کوئی زیادتی نہیں ہو جائے گی۔ سارے نافرمان ہو جائیں انسان جن سارے، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک آنے والے سارے، تو اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، اللہ بے نیاز ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تربیت کا آغاز کیا، دیکھیے تو سب سے پہلے کیا کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے تربیت کی ابتدا ہو رہی ہے، ایک بچے کی تربیت کی ابتدا ہو رہی ہے، سب سے پہلی چیز کیا کہی، لا تشرک باللہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، بھی بچے تھے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، میں ایک دن اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر۔ آپ نے دیکھیے ایک بچے کی تربیت کی ابتدا آپ نے کیسے کی، بھائی آپ کے چچیرے بھائی تھے اور آپ کے ساتھ تھے، بچے تھے بھی، کہا یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے بچے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مانگنا ہو، کچھ مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگ۔ دیکھیے لقمان علیہ السلام جو بہت پہلے کے ہیں، وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، شروعات کہاں سے، یا بنیا لا تشرک باللہ، شرک اللہ کے ساتھ نہ کرنا۔ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ کو یاد رکھ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کر، اور مدد چاہنا ہے تو اللہ سے مدد چاہ۔ دیکھیے توحید، ایک اللہ سے۔ اور پھر کتنی بڑی بات کہی ہمارے نبی نے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ الَّذِي اجْتَمَعَتْ، اور اے بچے تو جان لے کہ ساری امت، بھائی امت کہا گیا نا، ساری امت یعنی سارے انسان، ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ بچے ساری دنیا اکٹھا ہو جائے تجھے کس لیے، تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے، تو کہا فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا تیرے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ سوچئے کیا تعلیم دے رہے ہیں، وَلَوِ اسْتَمَعُوا وَإِنِ اسْتَمَعُوا، اور اگر ساری دنیا اکٹھا ہو جائے کس لیے، أَلَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے نقصان پہنچا دے، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم لکھ چکے ہیں پہلے ہی، اور صحیفہ خشک ہو چکا ہے، یعنی سب پہلے لکھا جا چکا ہے، کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی تعلیم دے رہے ہیں میرے بھائیوں۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز ہمیں انہی باتوں سے کرنا چاہیے، بتانا چاہیے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 16، بیچ میں 2 آیتیں والدین کے تعلق سے آئی ہیں، اور پھر کہا کہ 16 سے پھر لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا آغاز ہے، شروعات ہو رہی۔ پھر کیا کہا انہوں نے، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو،
اور وہ میدان میں ہو، چٹیل میدان میں ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِهَا، اللہ رب العالمین اس کو لے کر آئے گا۔ بھائی رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو اور وہ کہاں ہو؟ چٹیل میدان میں ہو۔ بھائی چٹیل میدان، رائی کا دانا، سرسوں کا دانا کتنا بڑا ہوتا ہے، ہماری جیب میں رکھا رہے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ جیب میں رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ یعنی مثال دے رہے ہیں کہ اتنی معمولی چیز ترازو میں رکھ دو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہ جھکے گا نہ اٹھے گا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ کہا اتنا رائی کے دانے کے برابر اگر ہو، کہاں ہو؟ چٹیل میدان میں ہو۔ چٹیل میدان کیا؟ ارے گاؤں سے باہر جنگل کی طرف، کس کو پتا کہ رائی کا دانا پڑا ہوا ہے؟ کہا اگر وہ وہاں پڑا ہو، آسمانوں میں ہو، 7 آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین بڑا باریک بھی ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیں بیٹے کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کیا جاننے والا، کیا علم ہے اللہ رب العالمین کی۔ آدمی اندھیرا ہو، اجالا ہو، کہیں ہو، چوری چھپے، کہیں بھی کوئی غلط کام بچہ نہ کرے، اللہ کا خیال رکھے کہ اللہ کی ہستی کیا ہے۔ پھر کہا یا بنیا، پھر کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، منکر سے روک، وصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف پہنچے اس کے اوپر صبر کر۔ بھائی نماز پڑھنا یہ بھی مشکل کام ہے، بستر کو چھوڑ کر رات میں آنا پڑتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، آدمی کام دھندے میں لگا ہوا ہے، مشکل کام ہے، صبر نہیں ہوگا تو آدمی آ نہیں پائے گا۔ آدمی رات کی تنہائی ہے، رات کا سناٹا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف ہے تو آ رہا ہے، صبر کر کے آ رہا ہے، گرم بستر چھوڑ رہا ہے سردیوں میں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، مسجد دور ہے تو چل کر آ رہا ہے۔ یہ سارے صبر نہیں ہوگا تو انسان نہیں آ پائے گا۔ بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ بھائی اچھائی کا حکم دو، کوئی بات نہیں، ہر آدمی قبول کر لیتا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، حدیثوں میں، کہ بھلائی کا حکم دو تو برائی سے نہ روکو، ایسا کہیں نہیں ہے، دونوں ساتھ میں ہیں۔ بھلائی کا حکم دیں گے تو برائی سے روکنا بھی ہے، غلط کام سے روکنا بھی ہے۔ تو غلط کام سے جیسے روکیں گے پریشانیاں آئیں گی، ہر آدمی تو مان نہیں لے گا، لوگ الٹا جواب دیں گے، جھلائیں گے، غصہ ہوں گے، مصیبتیں آئیں گی۔ تو کیا کہا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھ کو جو تکلیف پہنچے کہا اس پر صبر کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، ہوا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہنے کی؟ کیا پڑی ہے تمہیں؟ تم ہی ہو کیا گاؤں میں صرف؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب کے بس کی بات تھوڑے ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لوگ چڑ آتے ہیں، کہتے ہیں نا، پھر دوسرے کہتے ہیں بیچارے مصلحت پسند کہ کیا فائدہ بھائی، کیا پڑی تھی کہنے کی، کیا ضرورت ہے؟ ابے ضرورت کیوں نہیں ہے بھائی؟ کس لیے دنیا میں آئے ہیں ہم؟ خیر امت کس لیے ہیں؟ اسی لیے تو ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کیا خوبی ہے ہماری؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر ایمان ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ تمہاری خوبی ہے۔ تو اس کی بنا پر ہم خیر امت ہیں، اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو پریشانی نہیں آئے گی۔ کیا بھائی آئے گی، گالی سننا پڑے گا تو سن لو، کیا ہے، جائیداد کے لیے، زمین کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے گالیاں سن رہے ہو نا، دے رہے لوگ پیچھے پیچھے گالیاں۔ بھائی دین کے لیے کوئی گالی دے، دین کے لیے مارے تو آپ کا درجہ اللہ کے یہاں کتنا بلند ہونے والا ہے اور کتنا بلند ہوگا، میرے بھائیوں ہم نہیں جانتے ہیں، بہت بڑا درجہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے، اسلاف نے مار کھائی ہے انہی باتوں کے لیے، تو کھارے مار گالیاں دے رہے ہیں لوگ، لیکن دنیا کے لیے دے رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔
ارے اس کے لیے ذلیل ہو نا، دین کے لیے ذلیل ہو، مارے جاؤ تو کمال کی بات ہے۔ تو کہا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر کہا وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہا بیٹے لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کر، گردن گھما کر بات نہ کر۔ یہ سار اصل میں ایک بیماری ہے جو اونٹ کے گردن یا سر میں ہوتی ہے، تو اونٹ کا گردن کیا جھکا ہوا رہتا ہے۔ تو کہا کسی سے بات کرو تو آمنے سامنے مخاطب ہو قاعدے سے۔ ایک متکبر آدمی کی پہچان ہے، سامنے چھوٹا انسان آ گیا ہے جو سماج میں تھوڑا درجہ کم ہے اس کا، تو آدمی ڈھنگ سے مخاطب بھی نہیں ہوتا ہے، بیچارہ آیا کچھ کہنے کے لیے، اب اس کی طرف مخاطب بھی نہیں ہو رہا ہے، قاعدے سے دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے اور باتیں سننا، ٹھیک ہے ٹھیک کہتے رہو، میں سن رہا ہوں تمہاری بات۔ یہ کیا ہے؟ یہ متکبر کی پہچان ہے۔ بھائی چھوٹا ہے یا بڑا آ گیا، بھائی کس لیے آیا ہے، قاعدے سے مخاطب ہو اس کی طرف۔ ہمارے نبی کی عادت کیا تھی؟ صحابہ کرام سے مصافحہ کرتے، ہاتھ پکڑ لیتے، تو جب تک سامنے والا نہ کھینچ لے ہمارے نبی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ کیوں؟ بھئی آپ کو لگاؤ، صحابہ کے طریقہ ہے، ادب ہے ایک، کہ سامنے والا مخاطب ہے تو جب تک ہے پورے چہرے کے ساتھ بات کریں۔ تو لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے دنیا میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ پھر کہا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل، زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو، شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بھئی مال ہے نا، پیسہ ہو گیا زیادہ، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ کس لیے کرتا ہے؟ یا تو طاقت ہے، جوانی ہے، اور یا پیسہ ہے، یا کوئی منصب ملا ہوا ہے، گاؤں کا پنچ ہے، سردار ہے، کہا اکڑ کر نہ چل۔ اللہ نے ایک دوسری جگہ کہا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر نہ چل زمین میں، زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا ہے، نہ آسمانوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ بھئی ایک بیچ کے انسان بن کر رہو، اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے، مریض کی طرح نہ چلو کہ لگے کہ بڑا بیچارہ، بڑے مسکینی صورت بنا کر کے۔ جو درمیانی چال ہے، نہ تیز نہ آہستہ۔ نصیحت کتنی اچھی کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، زیادہ چلا کر نہ بولو۔ فَإِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ کتنے زور سے بولتا ہے، کہا زور سے بولنا اچھا ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی، لیکن ناپسندیدہ ہے، وہ مکروہ آواز ہے۔ تو کہا بیچ کی، آہستہ بھی نہ بولو اگلا سن نہ سکے، کسی سے بات کر رہے ہو، اور چلا کر بھی نہ بولو کہ کانوں کو ناگوار لگے۔ میرے بھائیوں کتنی بہترین نصیحت کر رہے ہیں، ساری چیزیں آ گئی، بتائیے کچھ چھوٹا کیا؟ بھئی اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، نماز قائم کر، اور بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور صبر کر۔ اور پھر آپ نے کیا کہا کہ رائی کے دانے کے برابر کہیں کوئی چیز ہوگی تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ تو کہا کوئی غلط کام کرو ہی مت، سب اللہ سامنے لے آئے گا۔ جس کا عقیدہ ایسا ہو جائے، جو اتنا سوچے، تو میرے بھائیوں کیا کر سکتا ہے؟ ہر وقت اللہ کا خوف کہ اللہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں ہے تو کیا ہوا، بد کمرے میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان اگر غلط کام یا اچھا کام کیا ایسے پتھر کے اندر کرے جس میں سوراخ ہی نہ ہو، اللہ رب العالمین وہاں بھی جان لے گا۔ یعنی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اللہ رب العالمین سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو کتنی اچھی نصیحت کی کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے بس اتنا ہی انسانوں کے بس میں ہے۔ اور اسلاف اور انبیاء کرام کے واقعات دیکھ رہے ہیں نا، ہر سال ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں غور کیا کیا سنجیدگی کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا، نبی نہ ایسے ہی ماحول میں آئے ہیں کہ ساری دنیا مخالف، لیکن کیا کچھ بگاڑ سکے؟ کیا انبیاء کرام ہی غالب ہوئے ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہمارے نبی کو دیکھ لو، بھائی گھر گھیر رکھا ہے تلواروں کے سائے میں کہ آج تو قتل ہونا ہی ہے 100%۔ مکہ والے سوچے نہیں تھے کہ نبی محمد آج نکل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تلواروں کے سائے میں ہیں اور کھڑے ہیں سب۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے نہیں بھگایا کہ پہلے نکل جاؤ، رات میں گھر گھیریں گے، دوپہر میں نکل جاؤ، انہی تلوار رنگی تلواروں کے سائے میں سے گزرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، آگ میں ڈال دیا گیا، آگ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، ساری دنیا مخالف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، لیکن کچھ کر سکے کیا؟ بنی اسرائیل گھبرائے بھی کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، فرعون لشکر لے کر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کیوں گھبراتے ہو، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ اللہ نے حکم دیا لاٹھی مارو، لاٹھی مارا، سمندر میں راستہ بن گیا، ندی میں سارے چلے گئے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ میرے بھائیوں ہمیں بڑی فکر رہتی ہے بچوں کے لیے کہ یہ تعلیم ہے کیا؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ پتا یہ چلتا ہے نا، دینی تعلیم کی اہمیت، بنیاد مضبوط بنانے کی ضرورت ہے بچوں کی ہمیں، تاکہ بچے ہمارے گمراہ نہ ہوں، بھٹکے نہیں۔ اور سب چیزوں سے اہم توحید ہے۔ شرک بتانا ہے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ ساری زندگی بھر عبادت کرتے رہو، اگر شرک ہے، توحید جانتے ہی نہیں ہو تو جانو سب ملیا میٹ ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ توحید کے لیے تو دنیا میں انبیاء کرام آئے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت کی بڑی ساری قسمیں ہیں۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ نماز ہی عبادت ہے، ارے دعا عبادت ہے، خوف عبادت ہے، ڈرنا عبادت ہے، لالچ عبادت ہے، امید عبادت ہے، سب یہ سب عبادت ہے۔ ہر چیز میں اللہ سے امید رکھو۔ انسان پتہ نہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، باندھ لیا گلے میں تعویذ۔ اب تعویذ میں کیا رکھا ہے بھائی؟ کیا رکھا ہے تعویذ میں؟ اللہ کو نہیں منظور ہے نا۔ ہر تعویذ لٹکانے والا کیا اچھا ہو جاتا ہے کیا؟ بھائی آدمی کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ بتاؤ کہ ہر تعویذ لٹکانے والا کسی بیماری کے لیے لٹکائے تو کیا وہ اچھا ہو جاتا ہے کیا؟ بھائی کوئی آدمی اچھا ہو گیا، اس کہتا کہ میں تو اسی کو لٹکایا تو میں اچھا ہو گیا، اور جیسے اتارتا ہوں، ارے اللہ کو یہی منظور ہے، تو نے لٹکا لیا۔ اللہ کے یہاں ہر چیز لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ 40 دن تک بچہ کیا ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر اللہ اس کا سمجھو کہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر 40 دن تک پھر رہتا ہے پیٹ میں، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر 40 دن اور ہوتا ہے، تب فرشتہ آتا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد اللہ حکم دیتا ہے کہ اب جاؤ لکھ کر کے آؤ، اس کو، اس کی زندگی لکھو، روزی لکھو، اس کی عمر لکھو، اور یہ عمل کیا کرے گا یہ لکھو، اور یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا لکھو۔ 4 مہینے پر، تو 4 مہینے پر جان ڈالی جاتی ہے، تو سارا لکھا ہوا ہے، کون جانتا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں کیا پہلے سے لکھی ہوئی ہیں؟ اب اللہ کے یہاں جب فکس ہے ہر چیز کی، فلاں ٹائم پر فلاں کام ہوگا، در در بھٹک رہے ہیں، اتفاق سے کسی نے تعویذ لکھ دیا اور لٹکایا، وہی ٹائم تھا ہمیں اچھا ہونے کا، فائدہ ہونے کا، وہی ٹائم تھا بھائی، اللہ آزما رہا تھا اب تک، ٹائم وہی تھا کہ بندہ نا فلاں دن فلاں ٹائم اچھا ہو جائے گا، اب جیسے لٹکایا ہم اچھے ہو گئے، یہ لو صاحب فلاں صاحب سے لے کر آیا اور اچھا ہو گیا نا عقیدہ خراب۔ یہی ہے، سارے تعویذ والے کہاں اچھے ہو جائے بتاؤ آپ؟ اگر تعویذ میں دم ہے تو سارے تعویذ لٹکانے والے کیوں نہیں اچھے ہوتے ہیں؟ کوئی کیوں اچھا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو سب کو اچھا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے یہاں یہ سب ہے۔ اور حدیث ہے نا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اکلا الہ، وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بھائی کسی نے لٹکا رکھا، آرام ہے نا، اور جیسے کہ کیا لٹکا، اب بھاگ یہاں سے دور ہٹ، چھونا مت، میں اسی لیے تو اچھا ہوں، اسی وجہ سے ہوں، میں اتنا ڈر رہا ہے بیچارہ، کہ کہاں ہے توحید؟ یہ شرک ہو رہا ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، حدیث ہے کلیئر کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ قرآن کی آیتیں اگر لکھی ہیں نا تو کیا وہی پہنے گٹر میں جا رہے ہو، بیوی کے پاس ہو رہے ہو، ناپاک ہو رہے ہو، سب کچھ کام کر رہے ہو، قرآن کی توہین نہیں ہے کیا؟ ارے قرآن کی چاہے ایک آیت ہو اور چاہے پورا قرآن ہو، تو پورا قرآن کیا گلے میں لٹکا کر لیٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی کہو گے نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ پھر یہ تعویذ میں قرآن ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ناپاکی کی حالت میں آدمی جنوبی ہے، بیوی سے ہم بستر ہوا ہے، ناپاک ہے، تو زبان سے ہم قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھ رہے ہیں، لٹکائے ہوئے ہیں نا، پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ قرآن کے الفاظ حروف ہیں۔ مولوی نہیں بتائیں گے، فائدہ ہو رہا ہے نا، بازار کچی پکی تعویذ ہے، کچی کا اتنا پیسہ ہے، پکی کا اتنا پیسہ ہے، لوٹ رہے ہیں دنیا کو، کیسے بتائیں گے صحیح بات؟ ارے میرے بھائیو ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات میں کوئی بتا دے کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو تعویذ بھی دیا ہو؟ ہے ہی نہیں۔ لیکن آج ملا مولوی سارا کام کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے سب ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو
اور نیک بنو، نیک، ہمیں نیک بننا چاہیے، سب سے بڑی چیز نیکی ہے۔ انسان نیک ہے نا تو اولاد کی فکر نہ کرو، اولاد کی آخرت بناؤ، نیک ہم رہیں گے تو اللہ اولاد کی حفاظت کرے گا۔ اللہ وہ سورہ کہف میں دیکھو نا کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جا رہے تھے، ایک دیوار راستے میں ملی، گرنا چاہتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام، وہ خضر علیہ السلام نے صحیح کر دیا۔ وہ اس گاؤں والوں سے کھانا مانگا تھا، مہمان تھے، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، دیوار گر رہی تھی، کھڑی کر دیا دیوار کو، ہاتھ لگایا تو قدرت اللہ کی طرف سے دیوار صحیح ہو گئی۔ کہا موسیٰ نے کہ ارے آپ بھی عجیب آدمی ہیں، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، چاہتے نا تو ان سے اجرت لے لیتے، پیسہ لے لیتے، کھانا ہی لے لیتے۔ کہا کہ موسیٰ اب ہماری تمہاری جدائی کا وقت ہے۔ تو کہا سنو بتاتا ہوں، 3 واقعات ہوئے تھے لیکن میں ایک بتاتا ہوں، مختصر ہے وقت، کہ انہوں نے کیا کہا اصل میں یہ نا اس دیوار کے نیچے شہر میں 2 یتیم لڑکے ہیں، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ کہا شہر میں 2 یتیم لڑکے ہیں، ان کا باپ بڑا نیک تھا، دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل جاتا، گاؤں والے لوٹ لے جاتے۔ تو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اس کو صحیح کر دوں تاکہ خزانہ دبا ہوا رہے، کوئی لوگ دیکھ نہ سکیں، بچے جوان ہوں گے تو نکال لیں گے۔ دیکھیے باپ نیک تھا، تو نیک تھا اس لیے وہ حفاظت ہو رہی ہے، بچوں کی پرورش دیکھ ریکھ ہو رہی ہے، خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے، مرنے لگے نا، موت کا وقت آیا، کپڑا بدن پر ایک کپڑا تھا گندا میلا تھا، ان کے سالے نے بیوی سے کہا، اپنی بہن سے کہا کہ امیر المومنین کا کپڑا بدل دو، بڑا گندا ہے۔ کہا کیا بدل دو، یہی ایک کپڑا تو ہے ان کے پاس، کیا پہناؤ پھر؟ موت ہو گئی تو جانتے ہیں 11 اولاد تھی ان کے، ایک ایک کو ایک دینار ملا صرف۔ دیکھیے خلیفہ وقت ہیں، بہت عظیم بادشاہ، یعنی خلیفہ، بہت دور تو حکومت پھیلی ہوئی، ایک دینار ملا۔ اور ہشام بن عبد الملک، یہ بھی خلیفہ ہے، گزرا ہے بنو امیہ کا، اس نے بھی 11 اولاد چھوڑی، 11 لڑکے چھوڑے، ہر بچے کے حصے میں مرنے کے بعد 10 لاکھ درہم آئے، اور یہاں ایک دینار آیا۔ راوی لکھتا ہے نا، تاریخ اسلام کا واقعہ ہے، لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے لڑکوں کو دیکھا گیا جو 1 دینار پائے تھے، کہ جہاد کے موقع پر ایک لڑکے کو دیکھا نا کہ ایک ساتھ میں 100 گھوڑے دے رہا ہے، صدقہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے بچوں کے لیے کیا، ایک کے حصے میں 10 لاکھ درہم آئے تھے۔ کہا کہ ایک لڑکے کو دیکھا گیا کہ لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ دیکھو یہ کیا ہے بھائی، نیک رہو گے تو اللہ حفاظت کرے گا، اللہ مالک ہے۔ اب برے ہو، ہم برے ہیں، بچے برے ہیں، تربیت ہے، اب اللہ مالک ہے، تم دے کر بھی کیا کر لو گے؟ دیکھتے نہیں کتنے لوگوں دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے بچوں کی اچھی اسلامی انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، شرک سے بچائے، ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم اکبر۔